السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دل کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جاوید اخلاق صاحب کی مرضی ہوتی ہے، جو بھی مربی اور مقرر آ جائے اس کو وہ جو بھی موضوع دے دیں، اور ظاہر ہے کہ جس طرح بھی شکیل احمد فہیم صاحب کی گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بڑی پرمغز گفتگو، اس دور کے اندر اسلام کو اور جہالت کو سمجھنے کے لیے اگر ہمیں اسلام عزیز ہو، اگر ہمیں اپنا ایمان پیارا ہو، تو یہ ٹاپک خود ہماری زندگی کا سب سے بڑا عنوان ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ایک رات کے اندر سمیٹنا یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جاوید بھائی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قدر کی رات میں 30,000 راتوں کی عبادت کا اجر ملتا ہے، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا اجر ملتا ہے، تو ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں جو 83 سال میں ہوں گی وہ ایک رات میں بھی سمیٹی جا سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی عنوانات پر جو ہے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا رخصت اور عزیمت، میرے دوستو، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت لقمان علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نہیں سنا؟ لقمان علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ان سے پوچھا تھا کہ لقمان علیہ السلام میں تو یہ نبی بناؤں یا حکیم بناؤں؟ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، اس لیے مجھے حکمت عطا کر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی لقمان علیہ السلام کو حکیم بنا دیا اور انہیں حکمت عطا فرما دی۔ اسی وجہ سے یہ جو لقمان علیہ السلام نے نبوت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اگر کرتے تو یہ عظیمت تھی، لیکن انہوں نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کا راستہ، اس سے نچلے درجے کا راستہ، یہ رخصت ہے۔ ایک حدیث شاید آپ آج پہلی دفعہ سن رہے ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے ویسے تو، کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے جو لوگ جنت میں جائیں گے، بعض لوگ ہوں گے جو ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن بعض وہ لوگ ہوں گے جو سینہ تان کر جنت میں جائیں گے۔ یعنی بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے جو جنت کا انتظار کر رہے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہو۔ تو وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں جنت، ظاہر سب سے پہلے میں ہی ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں جاؤں گا تو مجھ سے پہلے ایک عورت جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوگی، اور وہ کہہ رہی ہوگی کہ میرے لیے جنت کا دروازہ جلدی کھولا جائے، میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ یہ کون سی عورت ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہوگی کہ جس کا شوہر مر گیا، اس کے چھوٹے بچے تھے، اس عورت نے دوسری شادی نہیں کی، اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے نام کر دی۔ یہ جو عورت جس کے لیے جائز تھا وہ شادی کر سکتی تھی، وہ جائز تھا کہ اپنی زندگی کچھ اور بہاریں دیکھ لیتی، لیکن اسی خاتون خانہ نے اپنا سب کچھ اپنے بچوں کے نام کر دیا۔ اس نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ قیامت کے دنوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں جنت کی طرف جاؤں گا، مجھ سے پہلے یہ خاتون جنت کے دروازے پر موجود ہوگی۔ اس لیے یہ جو میں اور آپ آج جس اسلام کو اختیار کر چکے ہیں، اس اسلام کے اندر بہت سارے موڑ آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں رخصت بھی مل سکتی ہے کہ ہم اس منزل تک آگے نہ جائیں، لیکن اسلام کو مطلوب وہ بندے ہیں، اللہ کو پسندیدہ بندے وہ ہیں
جو عزم کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہر طرح کے خطرات کو انگیز کریں، اللہ رب العزت کی پسند تو یہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے مطابق لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، اور میں اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ دنیا میں سب سے بڑا ایمان کس کا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ایمان انبیاء کا ہے، نبیوں کا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش بھی نبیوں کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی ہوگی جو ان کے قریب ہوں گے، پھر ان کی ہوگی جو ان کے اور قریب ہوں گے۔ اس وجہ سے اگر میری اور آپ کی آزمائش نہیں ہو رہی تو اطمینان رکھیے، ہم بھی انبیاء والے مشن سے بہت دور ہیں، اور بالخصوص اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بہت ہی دور ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھیں، سنتیں تو بہت ساری ہیں نا، لیکن بعض لوگوں سے اللہ وہ سنتیں کرواتا ہے کہ جس میں نہ خون ٹپکتا ہے، نہ کوئی پیشانی پہ بل آتا ہے، اور وہ وہی سنتیں ہوتی ہیں مسواک کی صورت میں، خوشبو کی صورت میں۔ لیکن بعض وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ وہ سنت عطا کرواتا ہے جو سنت خود اس کے نبیوں کی سنت ہے، اس کے نبیوں کی سنت ہے کہ نمرود سے لڑ جاؤ، فرعون سے ڈٹ جاؤ، عیسیٰ ابن مریم کی طرح سارے لوگ تمہیں گھیراؤ کر لیں، فقط 12 تمہارے حواری ہوں، اور ایسے میں تمہاری جان کے پر انتظام ہو چکے ہیں جان لینے کے، سوائے کہ خدائی مداخلت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس منزل پر چلے گئے تھے۔ بعض لوگوں سے اللہ یہ کام لیتا ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین نے جو راستہ اختیار کیا تھا کربلا کے میدان کا، اگر امام حسین وہ راستہ اختیار نہ بھی کرتے، بیت اللہ میں بیٹھ کے نماز پڑھتے، 1,00,000 نمازوں کا اجر تو ملتا نا، مدینہ منورہ میں 1 نماز کا 1000 نمازوں کا اجر تو ملتا۔ لیکن امام حسین نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ عزیمت کا راستہ، رخصت کا راستہ نہیں۔ اس لیے سے مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ امام حسین جس دور میں کربلا کے اندر آئے اور اتنا بڑا مارکہ کیا، اس میں اور جتنے بھی مسلمان تھے اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تو وہ تو انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو حج بھی انہوں نے کیا، نمازیں بھی پڑھی، دیگر کام بھی کیے۔ تو مولا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر سوال امام حسین سے تو نہیں ہے، سوال تو ان لوگوں سے ہے کہ جن لوگوں نے دوسرا رویہ اپنایا۔ امام حسین نے تو وہی راستہ اختیار کیا جو اللہ کو مطلوب ہے، کہ اس کے جو بندے ہیں وہ بالکل بغیر کسی سمجھوتے کے، کمپرومائز کے، وہ اللہ کے توکل پر اور اللہ کی امید پر کوئی فیصلہ کریں اور پھر اپنی پوری زندگی کو تج دیں۔ میرے دوستو، سے مودودی کا ایک خوبصورت جملہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ عرفان بھائی یا جاوید اخلاق صاحب موبائل پر ہی دیکھ لیں تاکہ میری گفتگو چلے گی، لیکن درمیان میں جب میں کہوں گا میں چاہوں گا کہ یہ جملے پڑھیں، یہ جملے ہی ہماری دعوت ہیں۔ اور وہ جملے کیا ہیں؟ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، اور اس پر جو سید مودودی نے بات کہی ہے نا، وہ بات پورے قرآن کا خلاصہ ہے، انبیاء کے کردار کا خلاصہ ہے، صحابہ کی شجاعت کا خلاصہ ہے۔ آج جو جو نام دے دیں جذبات کے اندر، ان سب کا خلاصہ سے مودودی کی یہ جملے ہیں۔ اور آج ہم یہی چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، اللہ اور اس کا رسول چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جو دجالی فتنے کا دور ہے۔ اور دجالی فتنہ کون سا ہے؟ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے پاس جہنم بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی، اور پانی بھی ہوگا، جنت بھی ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ تمہیں اس کی آگ میں کودنا ہے، جو اس میں کودے گا، شعر کس طرح پڑھتے ہیں کہ جو اس آگ میں کودے گا کامراں ہو جائے گا۔ یہ آج ہمارا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دجال کی بڑی آفر ہوگی کہ میرے پاس جنت ہے، پانی ہے، واٹر سپلائی ہے، سارا سسٹم ہے میری طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ براہ کرم یہ کام چھوڑ دیں۔ کیا
चक्रों में पड़ गए, सियासत के अंदर और मारा मारी के अंदर और तनकीद के अंदर और ये और वो चीजें आपको हल्के फुल्के काम दे देते हैं, करते रहो। आज भी मुझसे बड़े बड़े लोग हैं कि जिनसे यही काम उनको दे दिए गए और उन्होंने जो बड़े काम थे कि जिनकी वजह से इंसान को आग पकड़ सकती थी, इंसान के कारोबार और सब कुछ तज सकता था, जल सकता था, इंसानों ने उससे बाकायदा रजत ककरी इख्तियार कर ली और वो लौटना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल वो वक्त है कि जिसको हम कहते हैं कि दज्जाली ज़माना। इसलिए इस दौर के अंदर हमें अंबिया अलैहिस्सलाम को नमूना बनाना कि उन्होंने जिस तरह अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और तमाम तर ख़तरात को झील कर वो ईमान के अलमबरदार बने, और अब उनके तज़किरे हम और आप सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा गए तो आपने वहाँ मस्जिद नबी के साथ सुफ़ा के नाम से एक चबूतरा बनाया था, उसके अंदर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमैन रहते थे। आप लोगों में से कितने जिन्होंने उम्रा किया हुआ है? उम्रा करने वाले कितने लोग हैं? उम्रा करके आए? कोई नहीं है क्या? आज कदर की रात दुआएं करते हैं कि अल्लाह हम सबको उम्रे पर उम्रा करवाए और हज पर हज करवाए। अल्लाह ताला हरम शरीफ बैतुल्ला हो, हरम शरीफ मदीना हो, हरम शरीफ बैतुल मक़दस हो, अल्लाह ताला सबकी ज़ियारत नसीब करे। तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि रोज़े रसूल के बिल्कुल साथ जो है एक छोटा सा ऐसा धिक्का बना हुआ है ऊपर सा। ये कहा जाता है कि वही यादगार है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा मदरसे की सूरत में जहाँ पर साहबा कर रहते थे। आजकल हमारे मदरसे उस दौर की एक धुंधली सी तस्वीर है, उस दौर की एक यादगार तस्वीर है। इसलिए हमारे मदरसों में तो उमूमन बच्चे जाते हैं ना, लेकिन जो हुजूर का मदरसा था उसमें सारे वो लोग थे जो आकिल बालिग लायक शऊर के साथ अपने कारोबारों को छोड़ कर आए थे, खानदानों को छोड़ कर आए थे, और वो हमेशा के लिए इस्लाम। और सलमान फारसी ने से किसी ने पूछा ना आपका नाम क्या है, हमसे पूछा जाता है भाई तुम कौन हो? कुरैशी हो। फिर अपनी इतनी लंबी ले छोड़ते हैं कि हमारा ये खानदान है, ये शजर नसब है, फिर परदादा ये फलां। और सलमान फारसी से लोग पूछते थे कि आप अपना तारुफ कराएं, वो कहते थे कि मेरा नाम इस्लाम, अबू का नाम इस्लाम, दादा का नाम इस्लाम। इसलिए अगर इंसान की पहचान ही इस्लाम बन जाए, अगर देश के अंदर आ रहे हो इस्लाम की वजह से, इसकी वजह से नहीं कि आपने मेरे पप्पा को ये कह दिया और मेरे दादा को ये कह दिया और मेरे खानदान को ये कह दिया, और इस्लाम पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं और आप बिल्कुल खामोश बैठे। इसका मतलब कि फिर आप इस्लाम नहीं है, फिर आपके अंदर इस्लाम उतरा ही नहीं है। फिर आप अभी तक जो इबादत कर रहे हैं वो अपने खानदान की और अपने कौम की, अपनी पार्टी की और अपने किसी पहचान की और अपनी किसी निस्बत की। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा को वहाँ पर रखा था, तो वो सहाबा से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम लेते थे वो रिवायात में लिखे हुए कि कभी आप उनको भेजते थे लकड़ियाँ चुनने के लिए, कभी आप उनसे खाना वगैरह बनवाते थे, वो खाते थे, और बाद वो हुजूर उनका दस्ता बनाकर बॉर्डर पर भेजते थे। वहाँ से जो कुफार मक्का के लश्कर गुजरते थे उनकी निगरानी के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा के अंदर दुनिया से इस कदर बेनियाजी पैदा कर दी थी और आखिरत का तालिब होना, आखिरत सारी नजर आखिरत पर है। हदीस के अंदर आता है ना कि अगर तुम ज्यादा दीन की तरफ आओगे तो दुनिया का नुकसान होगा, ज्यादा दीन की तरफ आओगे तो दुनिया का नुकसान हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आज हमारे दौर में बड़ा मसला बन गया है, लोग कह रहे हैं यार इस्लाम में बड़ी बरकत है। बरकत का मतलब ये कल करोड़ रुपए जो ना कहीं से इधर उधर से बटोर रहा था, 2 करोड़ बटोर रहे और लोगों को बता रहे दीन में बड़ी बरकत है। ये बरकत का तस्वर अबू बकर सिद्दीक को समझ में नहीं आया, हज़रत उमर को नहीं आया, खुद हुजूर को नहीं आया कि हुजूर अपने लिए बंगले और महलात बनवा लेते आपकी तरह। इसलिए हमारे दौर के अंदर एक एक जो लफ्ज है ना बहुत बदल गया है, हल्की सी मानाओं में आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया की तरफ ज्यादा जाओगे तो दीन का नुकसान करोगे। फिर आपने फरमाया कि जो चीज आर्जी है, जो चीज आर्जी है उस पर तुम
اس چیز کو زیادہ عزیز رکھو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر جو چیز پیدا کی تھی وہ زہد تھا، وہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے تھے، وہ آخرت کے طلبگار ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ جو صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، اس صحابی نے اپنے ترکے کے اندر ایک درہم چھوڑا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے پیچھے داغ چھوڑے۔ ایک اور صحابی کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے ترکے میں 2 درہم چھوڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے پیچھے داغ چھوڑا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ عزیز تھے، حضرت ابو ذر غفاری کا آپ نے نام تو سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری نہیں غفار ان کا قبیلہ تھا، اصل ان کا نام تھا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کے پاس فقط ایک دن کا کھانا پینا ہو، زیادہ اسٹاک نہیں ہو، وہ اپنے لیے گھر بنانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، مال کے سمیٹنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے لیے فرمایا تھا یہ تنہا چلے گا، یہ تنہا مرے گا، قیامت کے دن اس کو تنہا اٹھایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کو میری امت کا عیسیٰ بن مریم دیکھنا ہے وہ ابو ذر غفاری کو دیکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے آقا علیہ السلام کو اتنی محبت تھی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری خود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اور اتنی دیر باتیں کرتے کہ کبھی کبھی مجھے نیند آ جاتی، پھر حضور مجھے نیند کی حالت میں چھوڑ کے وہاں سے تشریف لے جاتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کتنی محبت لوٹا رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے اس دنیا کا سودا کر دیا تھا، اور سب کچھ آخرت کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے پھر اس سے اس قدر محبت کی تھی، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو تو ہمارے محلات پر، ہماری زمینوں پر، ہمارے باغات پر اور ہمارے عہدوں پر نظر نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام تو دیکھتے تھے کہ میرا جو صحابی ہے، میرا جو امتی ہے، اس کی آخرت کے لیے کیا محنت ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کے اندر آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گشت میں تھے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، کتاب الرقاق کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر دیکھا جو بڑا شاندار بنا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کس کا گھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ آقا علیہ السلام خاموشی سے صحابہ کے ساتھ چلتے رہے، اتنے میں وہی شخص جس کا نیا گھر تعمیر ہوا تو وہ آ رہا تھا، اس نے آتے ہی وہ زور سے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس شخص نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، حضور نے مسافہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے دائیں بائیں آنے کی کوشش کی، آقا علیہ السلام نے اس کو بالکل اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ آخرکار وہ جو شخص تھا وہ پیچھے صحابہ آ رہے تھے، ان سے اس نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام آج بالکل بدلے سے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ مسکرانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ محبتیں دینے والے، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، مجھ سے ہاتھ تک نہیں ملاتے۔ تو صحابہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم پیچھے سے گزر رہے تھے، آپ کا گھر نظر آیا، آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کس کا ہے؟ ہم نے تیرے بارے میں بتایا کہ آپ نے نیا گھر تعمیر کروایا ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر ابھی تک خاموش ہیں، پھر آپ نے کچھ بات نہیں کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم دوبارہ حضور کو بلا لیتے، حلوے شلوے بناتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ اس نے فوراً اپنے گھر پہنچا، لوگوں کو اکٹھا کیا، پورے گھر کو اس نے بلڈوز کروایا، ملیا میٹ کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے جس گھر نے آپ کو دکھی کیا تھا
آج میں اس کو پوری طرح ملا بیٹھ کر کے آ گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرورت سے زیادہ جو بھی ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ آج ہم کہاں رہ رہے ہیں، آج ہم کس معاشرے میں آ گئے، آج ہمارے گھر ہمارے لیے رکاوٹ بن گئے ہیں، ہمارے گھروں کی وجہ سے، ہمارے تعمیرات کی وجہ سے اور پرسکو عمارات کی وجہ سے آج ہم قرآن کے تقاضے پورے نہیں کرتے، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ ورنہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ خاص لمبائی ہوتی ہے گھروں کی اونچائی، اس سے جیسے دیوار اوپر اٹھتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے فاسق کہاں اپنے آپ کو اونچا کر رہے ہو۔ میرے دوستو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا تتخذوا زیت فترغبوا فی الدنیا، زیادہ جائیدادیں مت بناؤ پھر تمہیں دنیا کے اندر بڑا شوق ہو جائے گا۔ اس لیے عزیمت کا راستہ تو یہی ہے میرے اور آپ کے لیے، عزیمت کا راستہ کہ ہم اور آپ اپنے حالت پر خود غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جو اسلام میں جائز ہیں، اسلام میں حلال ہے، اسلام میں مباح ہے، ہم اسی کا فائدہ لے کر وہ چیزیں اپنے لیے اس قدر اختیار کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کے جو بڑے بڑے مطالبات ہیں ہم ان کو پورا نہیں کر پا رہے۔ میں آخر کے اندر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر کہا کہ اے جان من آپ وہ کس قدر اس بھوک نے آپ کے پیٹ مبارک کو پٹک دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے اللہ تعالیٰ کی دربار میں جو حاضری ہوگی اس میں مجھ سے جو پیشتر انبیاء گزر چکے ہیں ان انبیاء کرام نے جس طرح اللہ رب العزت کے سامنے مجاہدے کیے اور اپنی قربانیاں دی اور محنتیں کی، مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں قیامت کے دن میں ان کے مقابلے میں کسی نچلی منزل پر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے سونے کے پہاڑ بنا دیے جائیں، صحابہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے اور سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حجرے بنائے تھے، سے مودودی نے لکھا کہ وہ حجرے کاش کہ عبد المالک بن مروان کے دور میں وہ سارے ڈھا دیے گئے اور پھر مسجد نبی کی توسیع کر دی گئی، اے کاش کہ وہ حجرے موجود رہتے تو قیامت تک جو دین کے دائی لوگ ہیں ان کے لیے وہ حجرے ایک نمونہ ہوتے کہ جس اسلام کے نام پر تم نے اپنی دنیا سجا لیے اور لگا لیے۔ تمہارے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر تو ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چلن تو اس قدر اور اس قدر ہوا کرتا تھا، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب حالات تنگ ہو، نیکی کرنا مشکل ہو اور برائی سے بچنا مشکل ہو، ایسے حالات میں بھی اللہ کی عبادت کرنا، اس کو جاننا اور اس کے رضا کے لیے جستجو کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گویا میری طرف ہجرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کتنا بڑا عمل تھا، اس لیے جو آج ہم رونا روتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، یہی تو حالات ہوتے ہیں عظیمت کے راستہ اختیار کرنے کا، نیکی کا راستہ اپنانے کا، یہی تو دور ہوتا ہے۔ اس لیے میں شروع کے اندر جو قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کچھ لوگ ہیں جنہیں شیطان کا جھانسا اور خیال کبھی آ جاتا ہے، شیطان ہے مسلسل اس کے حملے جاری ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جن پر اس کا حملہ ہوتا ہے، لیکن قرآن ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ تذکرو، ان لوگوں کی خوبی یہ کہ پھر چوکنا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت جلدی سنبھال لیتے ہیں اور جب سنبھال لیتے ہیں فیضا ہم مبصرون، پھر وہ خوب راستہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے رویے ہیں جن کے شکار ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں، تو ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو شیطان تھا یہ گمراہی کے راستے میں کیوں گیا؟ اس وجہ سے کہ شیطان کے پاس 3 آئین تھے، ایک آئین نہیں تھا اس کے پاس۔ 3 آئین کون سے تھے؟ ایک اس کے پاس آئین یہ تھا کہ وہ عالم تھا، شیطان کا علم تھا، اور دوسرا اس کے پاس جو آئین تھا وہ ایک عاقل تھا، بڑا عقل مند تھا،
اس کے عقلمندی پر کوئی شک نہیں تھا، اور اس نے جو فلسفے کے اندر جو موشگافیاں دی جس کا وہ شکار ہوا، اور تیسری چیز اس کے اندر تھی کہ وہ عابد بھی تھا، بڑی عبادت بھی اس نے کی تھی، اسی وجہ سے اس نے اتنا بڑا رتبہ مل گیا تھا۔ لیکن وہ ناکام کیوں ہوا؟ کہ اس کے بعد تیسرا آئین نہیں تھا۔ شکیل بھائی وہ کون سا آئین تھا؟ وہ ہے عشق کا۔ اگر اس کے بعد اللہ کا عشق ہوتا تو وہ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنا، میں تو آگ سے بنا، میں کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر پھر انسان اپنے تجربات، پھر اپنی علمی حیثیت، پھر انسان اپنی صلاحیتیں، اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہی جو عشق کا راستہ ہوتا ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کو پھر آتش قدح نمرود کے سامنے کھڑا کرتا ہے، یہی عشق ہوتا ہے کہ جو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی اس کو فرعون سے ٹکرا دیتا ہے۔ اس لیے یہی جو آئین ہے عشق والا، یہ میرے اور آپ کی ضرورت ہے، اور اسی آئین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہے، قدر کی راتیں دی ہیں، اور یہ آخری لمحات دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو یہ تمام تر چیزیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ہماری زندگی کے شامل حال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔